اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی ولی، جو میرے کسی دوست کو، اللہ کے کسی ولی کو، اللہ کے کسی دوست کو یعنی کسی بزرگ کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے کسی دوست کو، کسی ولی کو اذیت پہنچاتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے، تکلیف اسے دیتا ہے، برا بلا اسے کہتا ہے، اسے ستاتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میری طرف سے اسے اعلان جنگ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اسے اعلان جنگ دے دیا جاتا ہے کہ اللہ اس کے مقابلے میں جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے مقابلے میں جو آئے گا تو وہ اپنے آپ ہی کو تباہ کرے گا۔ اس حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے دو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو سمجھنے کی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے اولیاء کی فضیلت بیان کی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا ولی مسلمان کیسے بن سکتا ہے۔ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے خصوصاً جو ہندو پاک میں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے اور بزرگوں کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ وہاں بہت سے لوگوں نے تو بدعات بھی شروع کیے ہوئے ہیں، اور وہاں سلسلہ یہ ہے کہ اگر جناب کوئی گدی نشین فوت ہو جائے تو اس کا بیٹا ہی گدی نشین ہوگا، کوئی اور بزرگ نہیں بن سکتا۔ باپ فوت ہو گیا تو بیٹا اس کی گدی پر آئے گا، پھر وہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا، چاہے اس کا بیٹا بالکل جاہل ہو لیکن ہے وہ چونکہ پیر صاحب کا بیٹا، تو وہ اس گدی نشین، وہ گدی کا مالک ہے، اس گدی پر وہ بیٹھے گا۔ اسلام میں ایسی کوئی گدی نشینی نہیں ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس میں ہر مسلمان اللہ کا نیک بندہ بزرگ بن سکتا ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا دوست ہے، جب وہ ایمان لے آتا ہے تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کا دوست ہوں،
اور میں نے انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی دولت عطا فرمائی. تو ہر مومن کا دوست اللہ ہے. لیکن بعض لوگ جو زیادہ نیک ہے، بزرگ ہے، ان کی دوستی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ سے. اور اسلام نے یہ اپرچونٹی دی ہے ہر مسلمان کو کہ وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے، وہ بزرگ بن سکتا ہے. یاد رکھیے، یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ بزرگ کوئی شخص نہیں بن سکتا، ولی وہی ہوتا ہے جس کا باپ پیر ہو تو وہی پیر ہوگا، یہ غلط ہے. اسلام میں یہ کوئی اس قسم کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو بہرحال حضور پاک علیہ السلام نے اس حدیث میں ہمیں بہت آسان نسخہ بتایا ہے کہ ولی بننے کا طریقہ کیا ہے. ایک آدمی چاہے وہ اس کا باپ پیر نہ ہو، اس کا باپ مشرک تھا، کافر تھا، لیکن یہ مسلمان ہو گیا، تو کیا یہ شخص ولی نہیں بن سکتا؟ بزرگ نہیں بن سکتا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں وہ طریقہ بتایا ہے. اور دو باتیں جیسے میں نے عرض کی حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. ایک تو اللہ کے نیک بندوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ تم اللہ کے نیک بندوں کو مت ستاؤ، اس لیے کہ جو اللہ کے اولیاء کرام کو ستاتا ہے، انہیں برا بلا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے مقابلے میں جو شخص آتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا نوٹس لیتا ہے. اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. اور میرے بندوں کے لیے قرب حاصل کرنے کے کوئی چیز اس کے سوا نہیں کہ وہ ان فرائض کو جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور جسے میں نے ان پر فرض کیا ہے، وہ ان کو اختیار کر کے میرا قرب حاصل کرے. معنی یہ ہے کہ میرے بندے مسلمان نیک لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ جو چیزیں اللہ نے ان پر فرض کی ہیں وہ ان کو اختیار کرے. وہ شخص ولی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا جو فرائض پورے طور پر انجام نہ دیتا ہو. جو نماز نہیں پڑھتا وہ بزرگ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جو روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا اگر اس پر فرض ہے، حج فرض ہے وہ نہیں کرتا، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ اس سے بچتا نہیں ہے، اسلام میں جو چیزیں غلط ہیں اس سے وہ غلط نہیں کہتا، وہ شخص ولی نہیں بن سکتا. اب یہ کیسے پیر صاحب ہیں کہ جناب نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اور ان سے پوچھو تو کہتے توبہ توبہ توبہ. پیر صاحب کے بارے میں، پیر صاحب تو مدینے میں نماز پڑھتے ہیں. بھئی کھانا آپ کے یہاں کھاتے ہیں، نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، یہ بڑا عجیب ہے. ہاں، وہ ایک مرید کا پیر تھا، اور اس مرید کی جو بیوی تھی وہ پکے عقیدے والی تھی. عقیدہ اگر آپ کا ٹھیک ہو تو پھر انسان ڈگمگاتا نہیں ہے. گھر کی بنیاد اگر ٹھیک ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے. آج جو مسلمان ڈگمگائے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیاد مضبوط نہیں، عقیدہ مضبوط نہیں. تو پیر صاحب ان کے یہاں آئے تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو میرا پیر آیا ہے، اس کی بڑی خدمت کرنا. تو ہے بڑی گستاخ، پیروں کو نہیں مانتی، لیکن میرے پیر کی بڑی خدمت کرنا.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا پیر ہمارا پیر۔ اب رات کو بیوی نے دعوت کی اور جناب کھانا کھلایا، اور آخر میں جو میٹھا تھا سوئیاں، اس کی 2 پلیٹیں بنائی۔ ایک پلیٹ میں سوئیاں رکھا، اس کے اوپر جناب دودھ ڈالا، اس کے اوپر جناب ملائی ڈالی، اس کے اوپر چینی ڈالی، ڈھیر سارا دودھ ملائی، اور دوسری پلیٹ میں سوئیاں، اور سوئیوں کے نیچے ملائی اور دودھ اور میٹھا چھپایا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، اور جا کر پیر صاحب کو دے دیا۔ اب جس پلیٹ میں دودھ ملائی اوپر تھی وہ شوہر کے سامنے رکھی، اور جس کے سامنے جناب کیا ہے ملائی نیچے تھی وہ نیچے رکھی۔ پیر صاحب کو بڑا غصہ آیا، کہے تیری بیوی تو ویسے بھی بڑی گستاخ ہے، ویسے بھی گستاخی کرتی ہے، وہ نہیں مانتی تھی کہ ہمارے شوہر کے پیر صاحب وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اور شوہر کہتا تھا ہمارا پیر مدینے میں نماز پڑھتا ہے، اور وہ بیوی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ جب سوئیاں سامنے رکھا تو پیر صاحب نے کہا تو بڑی گستاخ ہے، میرے سامنے صرف سوئیاں رکھی ہیں اور اس اپنے شوہر کے پلیٹ میں دودھ بھی رکھا ہے، سوئیاں بھی ہیں، ملائی بھی ہے۔ تو وہ جو بیوی تھی اس نے ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھایا اور زور سے دھب کر کے پیر کی کمر پہ مارا، اور کہا شیطان تجھے یہاں سے مدینہ نظر آتا ہے، سوئیاں کے نیچے دودھ نظر نہیں آتا۔ عقیدہ مضبوط ہو تو پھر انسان ڈگمگاتا نہیں ہے۔ یہ کیسا پیر ہے جو روزے نہیں رکھتا، سٹے لگا رہا ہے، چرس پی رہا ہے، حقہ پی رہا ہے، کہتے پیر صاحب ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسخہ بتایا ہے وہ یہ ہے، اللہ کا ولی کوئی شخص بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ فرائض پورے طور پر انجام نہ دیتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں میں نے ان پر فرض کی ہے ان کو ادا کرنے سے وہ بندے میرا قرب حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر، وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل، اس کے بعد پھر جتنے مسلمان ہیں وہ اللہ سے اور ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ نیک لوگوں کی صف میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کس کے ذریعے اللہ کا قرب انہیں ملتا ہے؟ نوافل کے ذریعے۔ جتنا وہ نیکی کی طرف بڑھے گا، نفلی عبادت کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، نفل روزے رکھے گا، تہجد پڑھے گا، جتنی نفلی عبادات کرتا رہے گا اتنا ہی وہ اللہ کا نیک بندہ بننے میں آگے بڑھتا جائے گا، اس کی ولایت اور آگے بڑھتی جائے گی۔ یاد رکھیے ولایت اور بزرگی گدیوں سے نہیں ملتی ہے کہ باپ مر گیا تو میں اس کی جگہ بیٹا تو میں پیر۔ ولایت ملتی ہے وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے سے۔ یہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے جو میراث میں ملے گی۔ فرمایا نیکی کے کام، جتنے نفلی کام کرتا رہے گا وہ اتنا ولی بنتا جائے گا، اتنا نیک بندہ بنتا جائے گا۔ اسلام نے اپرچونٹی دی ہے، موقع دیا ہے ہر مسلمان کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عربی ہو عجمی ہو، کالا ہو گورا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، وہ ہر شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ فرمایا جب وہ نوافل پڑھتا ہے تو میرا قرب اسے ملتا جاتا ہے، یہاں تک کہ حتی احبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے پسند کر لیتا ہوں، اور جب میں اسے پسند کر لیتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کا ولی ہوگا وہ ان کانوں سے کوئی غلط چیز نہیں سنے گا۔ اب پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جناب، سٹے لگا رہے ہیں، حقے پی رہے ہیں اور قوالی سن رہے ہیں، ڈول باجے سن رہے ہیں،
اور سنت تو دور کی بات، آج کل کے تو اللہ معاف کرے ایسے پیر ہیں جو ڈول کی جناب کیا ہے آواز پر رقص کرتے ہیں، جو قوالیوں میں خود رقص کرتے ہیں۔ جب مسجدوں میں قوالیاں ہوں گی تو پھر اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا ولی ہوگا جسے میں پسند کروں گا، میں اس کے کان بن جاؤں گا، وہ اس سے غلط چیز نہیں سنے گا۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا، وہ اس سے غلط چیز نہیں دیکھے گا۔ یہ کیسا پیر ہو سکتا ہے جس کے سامنے 500 غیر محرم عورتیں بیٹھی ہوں؟ ہو سکتا ہے ایسا کوئی پیر؟ حضور پاک علیہ السلام سے بڑا کون سا پیر ہوگا؟ آپ نے نامحرم عورت کی بیعت ہاتھ میں لے کر نہیں کی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کی بیعت آپ ہاتھ میں لے کر ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر کرتے تھے، لیکن عورتوں کی بیعت پردے میں کرتے تھے، اور وہ بھی صرف آواز سے، ان کی باتوں سے بیعت ہوتی تھی کہ ہاں ہم بیعت کرتے ہیں، زبانی بیعت ہوتی تھی۔ اور یہ پیر صاحب ہیں جناب 500 عورتوں کی جھمگھٹے میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب کہتے جی بزرگ ہے۔ یہ بزرگ نہیں ہے۔ کار شیطان می کند نا مشولی گر ولی ای نست لانت بر ولی۔ جو شیطانوں کا کام کرے وہ ولی نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا ولی ہوگا میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھے گا۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا اور اس ہاتھ کے ذریعے وہ پکڑے گا۔ تو جو ولی ہوگا جس کا ہاتھ اللہ بن جائے گا، یعنی معنی اللہ بننے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس سے غلط کام نہیں کرے گا۔ ولایت کا یہ مقصد نہیں ہوگا، بزرگی کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ وہ نذرانوں اور چندوں کے ذریعے لوگوں کا مال بٹورے۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے لوگوں نے ولایت کا اور بزرگی کا نقشہ بگاڑ دیا ہے، اسے کاروبار بنا دیا ہے۔ اور دنیا کے اندر اس وقت سب سے اچھا نفع بخش کاروبار کیا ہے؟ پیری مریدی، جس میں آپ کو کوئی انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سرمایہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مال ہی مال آ رہا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ یہ جو میراث والی گدی نشینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورا بزنس ہے، کاروبار ہے۔ ہاں ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، کرامات الاولیاء حق، لیکن یاد رکھیے ہم ولی کو مانتے ہیں، اس کی ولایت مانتے ہیں، ہم ولی کا جناب احترام بھی کرتے ہیں، ہم اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں ایک ساتھ بیٹھنے کو بھی ثواب سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھنا 100 سال کی بیر یا عبادت سے افضل ہے۔ یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ لیکن ہم ولیوں کو ہم کہتے ہیں ولی کی جوتی اٹھا کر سر پر رکھو، اس کا احترام کرو، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں ولی کی جوتی سر پر تو رکھ سکتے ہو، لیکن اس سر کو ولی کے جوتوں پر نہیں رکھ سکتے۔ یہ سر ولی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایسا عقیدہ ہو، ایسی ولایت ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، ایسی ولایت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے نیک بندوں میں شمار فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔